میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز ادا کرنے کے بعد اگر کسی کی زندگی نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برائیوں کی مرتکب ہو جاتی ہے، اور برائیوں کے دلدل میں نماز پڑھنے کے باوجود وہ ڈوب جاتا ہے اور ڈوبتا رہتا ہے، تو ایسے نماز پڑھنے والے کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور دل و دماغ میں اسے بٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پڑھی جو اسے نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے نہیں روکتی، یعنی جس نے ایسی نماز پڑھی جو نماز اسے نیکی کا حکم تو دیتی ہے لیکن وہ نیکی نہیں کرتا، اور وہ برائی سے بچنے کا حکم دیتی ہے لیکن برائی سے نہیں روکتا۔ کسی نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھ کر نیکی نہیں کیا، نماز پڑھ کر برائیوں سے نہیں روکا، تو اب سنیے اس کے بارے میں آقا کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نماز اللہ تعالی سے اس کی دوری میں اضافہ کر دیتی۔ یعنی نماز پڑھ کر اگر کوئی بے حیائی سے نہیں رکتا، نماز پڑھ کر اگر کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا، تو یہ نماز اسے خدا سے قریب نہیں کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز اسے اللہ سے دور کر دیتی۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود۔ 21ویں پارے کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ موجود۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھ کر کے بھی اگر بے حیائی کے عادی ہم بنتے ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے باوجود بندہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ نماز ایسی عبادت ہے جو خدا سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں اور پروردگار کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نماز کے ذریعے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے، لیکن اگر نماز بے حیائی سے نہیں روکتی تو یہی نماز اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ کو ایسی عرض کروں جس کی وجہ سے نماز کے اندر کیفیت بن سکے، نماز کے اندر اس طریقے کا حال بن سکے کہ ہم نماز پڑھ کر کے باہر نکلیں تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو چکا ہو اور ہماری طبیعت برائی سے اکتا چکی ہو اور برائی کی طرف ہم جانے سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں اس حوالے سے آپ کو سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث جبریل یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور حدیث جبریل کے اندر احسان کے حوالے سے فرمایا ہے، اور احسان کسے کہتے ہیں اسے آپ سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی عبادت کرے جیسے اپنے رب کے سامنے اس کے دربار میں کھڑا ہے، یعنی اس کا دل اور دماغ دونوں اللہ کی طرف لگے ہوں، کیونکہ اس سے خشیت اور محبت دونوں پیدا ہوتی ہے۔ بس ان دونوں کیفیات کے علاوہ کسی اور کیفیت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیفیت احسان سے خالی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب نماز ہم ادا کریں گے اور یہ پہلو ہمارے دل و دماغ میں ہوگا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم میں کا کوئی اس لائق نہیں کہ اللہ عز و جل کو دیکھ سکے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ تصور اور اس فضیلت سے وہ مالا مال ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم یہ تصور ہی پر آ جائیں کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے دو کیفیتیں پیدا ہوئی، دو کیفیت، ایک اللہ کا ڈر اور دوسری اللہ کی محبت۔ اللہ کا ڈر اس اعتبار سے کہ مولا دیکھ رہا ہے، اور صرف وہ ہمارے وجود کو نہیں دیکھ رہا، ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی دیکھتا ہے، اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب ہم دل کو بھی درست کر لیں گے اور دماغ کو بھی درست کر لیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہم نماز ادا کریں گے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب یہ سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ عز و جل کے دیکھنے کے تصور سے دل و دماغ کو درست رکھ کر سارے ارکان کو صحیح طور پر ادا کریں گے، اور جب ادا کریں گے تو یہ تصور نماز کے بعد بھی ہمارے دماغ میں رہے گا کہ کچھ بھی کرنے جائیں گے تو یہ دماغ میں بات رہے گی کہ مولا صرف نماز میں ہی ہمیں نہیں دیکھ رہا، بلکہ نماز کے باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم بے حیائی سے بچ جائیں گے اور برے کاموں سے بچ جائیں گے، اور پھر محبت اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو اس کا چاہنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی تلاوت کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی طرح سے سجدہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی طرح سے تسبیح کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی طریقے سے رکوع کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھی طرح سے تلاوت کروں۔ محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے۔ یہ جو آج بہت زیادہ یہ چرچا کیا جاتا ہے، بہت ساری جماعتوں میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یار اللہ سب معاف کر دے گا، نماز پڑھو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ چلو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، تو معاذ اللہ یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا مذاق اڑانا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کے فرامین کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ نماز اس لیے پڑھو تاکہ اللہ بے حیائی سے بچا لے اور بری باتوں سے بچا لے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشاد آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازی جو نماز میں اس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متعلق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کس طرح نماز کی چوری کرتا ہے؟ تو اب سنیے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ وہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے اور نہ سجدہ صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اگر کوئی رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا، کوئی سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو یہ نماز کا چور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں چوری کرنے والا بتایا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سجدے میں جاتے ہیں، یوں گئے یوں اٹھے، یوں گئے یوں اٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی چونچے ہی مارے، یعنی گیا اور اٹھا چونچے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور یہ دو کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا پہلے فرمایا اور پھر دو کھجوریں کی بات فرمائی۔ ایک بھوکے شخص کو اگر آپ دو کھجوریں دے دیں
تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ایسے ہی چونچ مارنے والے کی طرح، یعنی کوئی سجدہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے کوئی چونچے مار رہا ہو اور رکوع جلدی جلدی کر رہا ہو، تو ایسے کو پروردگار جل جلالہ کوئی فائدہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے رکوع بھی اطمینان سے کرو، سجدے بھی اطمینان سے کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرماتے، ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز ادا کی اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام، جاؤ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے وہ آئے تھے اور نماز پڑھ کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی دیا اور جواب دے کر فوراً فرمایا پھر نماز پڑھو۔ تمہاری نماز نہ ہوئی، کیا انہوں نے رکوع نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے سجدے نہیں کیے تھے؟ لیکن آگے کی بات کو سنیں گے تو نماز کیوں نہیں ہوئی اس کا ریزن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام، جاؤ اور نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہیں۔ تیسری بار یا اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تعلیم فرمائیے۔ اب دیکھیں حضور نے کیسی نماز کی تعلیم فرمائی، غور سے سنیں اور اپنی نماز کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کر لو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر جتنا میسر آئے قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو۔ غور سے سماعت فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رکوع میں تمہیں اطمینان ہو، یعنی جلدی جلدی والی بات نہیں، اطمینان ہو، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح پوری نماز پڑھو۔ اس نماز کی تعلیم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں، ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں اور ہمارا حال دیکھیں کہ رکوع جلدی، سجدہ جلدی، قاعدہ جلدی، قومہ جلدی، قیام بس فٹافٹ۔ بلکہ اب تو اگر نماز میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے، امام اگر دیری کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تنہائی نے کہیے کہ اتنی دیر تک نماز پڑھیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر مقتدی میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن رعایت کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع ایک دم فاسٹ، سجدہ ایک دم فاسٹ، یہ نہیں۔ اطمینان تو بہرحال ضروری ہے کہ رکوع میں پڑھنا ہی کتنا ہے، سجدے میں پڑھنا ہی کتنا ہے، قرات آپ تھوڑی سی مختصر کر سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ سارے ارکان صحیح طور پر ادا کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات سماعت فرمائیں جن ارشادات پر عمل کرنے کے بعد انسان کی نماز بے پناہ درست ہو جائے گی اور پھر یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی اور اس کی زندگی میں انشاءاللہ العظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز میں ہو، دیکھیے تصور دیکھیے، جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی، اللہ کی رحمت۔ جب اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہم اور آپ جب نماز میں ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی نماز کی حالت میں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، گھڑی میں کتنے بجے، یہ ساری چیزیں ادھر ادھر نہ دیکھے، اس وقت تک اللہ کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب نمازی نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے
تو اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے، یا یوں کہتی ہے اے بندے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا ہماری نماز میں یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے، یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے؟ تو اس تصور سے عاری ہماری نماز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی نماز پڑھنے کے باوجود ہم بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک پاتے۔ بہت ارشادات ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے قریب بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور احتیاط کا حکم دیا، کوئی سو رہا ہے اس کے قریب نماز نہ پڑھے، اس کے سامنے نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ سونے کی حالت میں اس کی کچھ حرکتوں پر آپ کی نظر پڑ جائے گی، جس سے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی اور خشوع اور خضوع سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دو بندے بات کر رہے ہوں تو ان کے قریب بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا کہ تمہاری توجہ خدا سے ہٹ کر ان کی طرف ہو جائے گی، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نقش و نگار والا پردہ دیوار پر لگا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز کے بعد ام المؤمنین سے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ نقش و نگار والا یہ جو ہے اس طریقے سے مزین جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹا دو، اس لیے کہ نماز کی حالت کے اندر اس کی وجہ سے ذہن بٹ جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جس سے نماز کی وجہ سے ذہن بٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جو ہے ایسی چیز کو ہٹانے کا حکم دیا اور ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بھوک شدید لگی ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز ادا کرو۔ استنجے کی حاجت ہے، آپ روک کر کے نماز نہ پڑھو کہ جلدی سے فارغ ہو جاؤں تاکہ ٹینشن ختم ہو جائے، نہیں، پہلے استنجا سے فارغ، اس لیے کہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسی طرح سے نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، یہ ساری چیزیں نماز کی معنویت سے اور روحانیت سے انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، تاکہ ان چیزوں کے خیال کی وجہ سے ہماری نماز اچھی طریقے سے ہوگی اور پھر یہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک لے گی۔ اب آخری ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی آج کی گفتگو سن کر یہ سوچتے ہوں گے یار اب نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی بھی ہوتی ہے، تو جب بے حیائی سے بچیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نئے مسلمان انصاری جو تھے وہ نماز ادا فرماتے تھے، لیکن دن میں نماز پڑھتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 5 وقت کی، اور رات کو ان سے غلطیاں ہو جاتی۔ تو کسی صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دن میں تو آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں اور رات میں ان سے جو ہے وہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن یہ نماز اسے ان چیزوں سے روک دے گی، اور کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے والے صحابی سے فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ یہ نماز روک لے گی؟ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں یقیناً یہ طاقت ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز برابر پڑھتے رہیں، نماز کے عادی رہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نماز میں اخلاص پیدا کریں، خشیت پیدا کریں، نماز کے اندر اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں اس ذکر کی طرف توجہ کو مبذول رکھیں، نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ رکھ دیکھیں، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور ارشاد بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے روکے تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو یہ تمہاری زندگی کی شاید آخری نماز ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز کی روحانیت، نماز کی معنویت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر نماز ادا کریں گے
تو انشاءاللہ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی اور احسان والی حدیث کو زندگی بھر دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ تم عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ تصور اگر دل و دماغ میں رہا تو عبادت صحیح طور پر ہوگی، خشیت بھی پیدا ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر اس نمازی کا حال یہ ہوگا کہ جہاں سے وہ گزرے گا اس کے نگاہوں کی تقدس کی لوگ قسم کھائیں گے، پھر نہ یہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ خیانت کرے گا، نہ زنا کرے گا، نہ بد کرداری کرے گا، نہ سود کے اندر پڑے گا، نہ اور کوئی برائیوں کے اندر گرفتار ہوگا، بلکہ اپنے وجود کو اللہ کی اطاعت کے لیے جھکائے گا اور پورے وجود کو اللہ کے قانون کا پابند اس اعتبار سے بنائے گا کہ نماز میں نے پڑھی ہے، میرا مولا صرف نماز ہی میں مجھے نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں نماز سے باہر بھی راستے میں چلوں تو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس تصور کے قیام کے ساتھ انشاءاللہ نماز ہمارے لیے مؤثر ہوگی اور ہمیں بے حیائی سے روکے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، رکوع بھی اطمینان سے کریں، سجدہ بھی اطمینان سے کریں، قیام بھی اطمینان سے کریں۔ اگر اس طرح سے نماز ادا کی گئی تو یہ وہ نماز ہے جس کی تعلیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث کے مطابق نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نماز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو اور ہمارے لیے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جائے اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کا سبب بھی بن جائے۔